قادیانی لوگ اکثر اس آیت کو دلیل بناتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر، جھوٹی نبوت پر، کہ بھئی اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ جھوٹ باندھتے تو ہم ان کو پنپنے ہی نہیں دیتے، تو اس کا مطلب کوئی بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا۔ تو مرزا غلام احمد نے اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے فالوورز اتنے زیادہ دنیا میں کیوں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کیوں پنپتے چلے جا رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس کی علامت ہے معاذ اللہ وہ جھوٹا نبی نہیں بلکہ وہ سچا نبی تھا۔ اس کا جواب خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں اور یہ آپ کو فائدہ دے گا جواب انشاءاللہ۔ دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو ایسے شخص کا ذمہ دار ہوتا ہے جس سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ ایک شخص میرا نمائندہ بن کے گیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، یا میرا نمائندہ چھوڑو، امریکہ کا سفیر کوئی آیا، ایئرپورٹ پہ اترا، 3 پیس سوٹ ٹائی، بالکل امریکہ کے سفیروں والا گیٹ اپ اس کا، آنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے امریکہ نے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس سفیر بنا کے بھیجا اور یہ میسج میں لے کر آیا ہوں، اس کے پاس کارڈ بھی ہے۔ اب گورنمنٹ پریشان ہے، یار یہ تو عجیب سا میسج لے کر آیا ہے، پتہ نہیں امریکہ کا سچی مچی کا سفیر ہے بھی یہ نہیں ہے، گیٹ اپ تو لگ رہا ہے سفیروں والا، پلین بھی وہیں سے آیا ہے اور اس کے پاس کارڈ بھی ہے، لیکن امکان ہے کہ جعلی کارڈ ہو، امکان ہے یا نہیں ہے؟ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں یار اگر یہ امریکہ کا نہیں ہوگا تو امریکہ کو پتہ تو چل گیا ہے تو امریکہ اعلان کرے نا۔ اب آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں اور سارے ایگریمنٹ پہ سگنیچر ہو رہے ہیں، امریکہ گھننا بن کے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ بعد میں یہ سفیر چلا گیا امریکہ میں، اس کو ریسیو کیا گیا، اور پھر جب ان معاہدوں پر عمل کی نوبت آئی تو امریکہ کہہ رہا ہے ہمارا تو یہ سفیر ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں اس کی باتوں پر عمل کیا؟ تو پاکستانی گورنمنٹ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ جب اس کے پاس کارڈ بھی امریکہ کا تھا، گیٹ اپ بھی امریکیوں والا، بات بھی انگلش میں کر رہا ہے، میسج بھی بڑا معقول خاندانی قسم کا، وہی باتیں لے کر آیا جو امریکہ پہ سوٹ کرتی ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ باتیں بھی وہی کر رہا ہے یار جو افغانستان جنگ کے حوالے سے کچھ پیغام لے کر آیا تھا، کچھ سعودی عرب کی باتیں کرنے آیا تھا، کچھ اسرائیل کی باتیں کی اس نے، جو حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو غصہ آئے گا نا، کس پہ آئے گا؟ یار تمہارا اگر نہیں تھا تم بولتے نا اور اس کو سزا دو کہ ایسا دھوکہ دے رہا ہے دنیا کو، یہ تو جاپان بھی گیا ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، ترکی سے بھی ہو کے آیا ہے، سب کو دھوکہ دے رہا ہے یہ۔ تو لوگ امریکہ کو برا بھلا کہیں گے اور ایسے موقع پہ کہنا بنتا ہے، لیکن ایک بھنگی آیا، اسلام آباد کا رخ کیا، دھوتی میں، بنیان میں، اور ہمارے سفیر سے ملنے کی کوشش کی۔ سفیر سمجھا کوئی بھکاری آیا ہے تو چلو مل لیتے ہیں یار، بیچارہ زکوٰۃ وکات دے دیں گے اس کو۔ اس نے بٹھا دیا اندر، اس نے میسج نکالا اور کہا کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی کہ دھوتی بنیان میں کہاں سفیر ہوتا ہے بھائی، کل چل یار تو آیا تو بتا دے کیا پیغام ہے۔ پیغام سے بھی لگ ہی نہیں رہا کہ یہ امریکہ کا پیغام ہے۔ پیغام یہ کہ جو ہے وہ آلو کے ریٹ یہ چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں، اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو باٹا کے چپل ہے نا یہ تم لوگ کے یہاں بہت اچھے ہوتے ہیں، تو امریکی صدر کو یہ باٹا کے چپل چاہیے، اور اس میں یہ کہ آئندہ کوئی بھی ساس کسی بہو پہ ظلم کرے گی تو اس کا یونائٹڈ نیشن ایکشن لے گی اس کا، اور بہو اگر ساس کے ساتھ ناانصافی کرے تو اس پہ بھی قانون پاس ہوا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی گورنمنٹ، اور یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان بہت مشہور ہو رہا ہے کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، تو امریکہ نے اس پہ نوٹس لیا ہے، گورنمنٹ کو فوراً کہا ہے کہ اس بیان کا نوٹس لیا جائے اور گٹر کے ڈھکنوں کا انتظام کیا۔ اس کے لیے ہم IMF سے قرضے دلوا رہے ہیں آپ کو۔ اب ہمارا سفیر جو تھا نا وہ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ، اور سارے ایگریمنٹ پہ جو ہے نا عمل شروع کر دیا، اور جب لون لینے کا ٹائم آیا تو امریکہ کو فون کیا گیا، بھائی ہم نے تو سائن کر دی، اب 1 کروڑ روپے ہمیں گٹر کے ڈھکنوں کے لیے چاہیے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کون سا ڈھکن، کس کی بات کر رہا ہے ڈھکن؟ تو مجھے خود ڈھکن لگ رہا ہے، کس کی ساس کس کی بہو، کیا بول رہا ہے بھائی؟ آپ کہیں سر آپ سے کروڑ روپے کا ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا، IMF سے آپ اتنے کروڑ ڈالر ہمیں دلوائیں گے، تو کہہ رہے بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے۔ سر تو پھر آپ کو نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ کو چاہیے تھا نا،
آپ اس کو سزا دیں. آپ کو پتا تھا نا ایک دھوتی بنیان میں آیا ہے, کیمرے لگے ہوئے تھے, سیٹلائٹ سے آپ نے دیکھا تھا, پتا تو ہے نا. ہاں ہمیں تو پتا ہے, ہمارے سفیر بن کے آیا تھا. تو سر آپ کو چاہیے تھا آپ فون کر کے بتاتے ہمارا سفیر نہیں ہے یہ. تو امریکہ کہے گا تو تجھے حلیے سے نہیں پتا لگا کہ کوئی ہمارا ایسا سفیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم پاگل ہیں جو ہر آدمی کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی. ہم نے جو بھی دھوتی بنیان میں چڈی بنیان میں آ جائے اور کہ امریکہ کا سفیر ہے تو امریکہ CNN پہ اعلان کر کے اس کو پروٹوکول دے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اس کو عزت دینے والی بات ہو گئی. نہیں یہ بات سمجھ میں. تو بھائی تم خود اس کے ذمہ دار ہو, تمہارے اندر سینس ہی نہیں ہے, عقل ہی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سفیر ایسے نہیں ہوتے. سفیروں والا یہ گیٹ اپ تھا ہی نہیں, نہ ایسے اخلاق ہوتے ہیں, نہ ایسا پیغام ہوتا ہے ان کے پاس. تو ایسے کل 6-7 اور بھنگی چمار اٹھ کے آ جائیں گے تو آتے رہیں, تو تم اس کے ذمہ دار ہو. ہم نہ اس کی براءت کا اعلان کریں گے, نہ ہم اس کے جھوٹا ہونے کا اعلان کریں گے. خوب سمجھ لو, دنیا کا جو سفیر ہے نا اس کا بھی کچھ نہ کچھ گیٹ اپ ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ اور مرتبے والا سفیر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا, جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اس کے صداقت کا کرائٹیریا بہت ہی ہائی ہے. ان کا گیٹ اپ لباس سے نہیں پتہ چلتا, ان کا گیٹ اپ اعمال سے پتہ چلتا ہے. طہارت, صفائی, 40 سال کیسے گزارے انہوں نے, ان کا باپ دادا کون تھے, ان کا نسب کیا تھا. تبھی پیغمبر, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو پیغمبروں کو پیدا کرتے ہیں نا, حدیث کا مفہوم ہے سب سے اعلیٰ خاندانوں کے سب سے اعلیٰ شاخوں میں پیدا کرتے ہیں. کہ اللہ نے میری سلیکشن کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم کی. ابراہیم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کی اولاد میں بنو کنانہ سب سے افضل, بنو اسماعیل, پھر بنو کنانہ, پھر بنو کنانہ میں قریش, قریش میں پھر بنو ہاشم. سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ نسب میں جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تاکہ کوئی آپ کے خاندان پر بھی انگلی نہ اٹھائے. پھر 40 سال آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی کسی نے جھوٹ بولو نہیں سنا. پھر آپ کو جو فالو جن لوگوں نے کیا وہ بھی قوم کے سب سے بہترین خاندانی لوگ تھے جن لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہے. اور پھر آپ کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اتنی موٹیویشن مل رہی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خباب ابن ارت انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے, گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, پتھر رکھے جا رہے ہیں, مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پیسے دے دے کے لوگوں کو کیا جا رہا ہے, مسلمان کیا جا رہا ہے. اور لندن کے ویزوں کی لالچ میں لوگوں کو کیا جا رہا ہے. یہ تو قادیانی لوگ ہیں, تو لندن کے ویزوں کی لالچ میں کتنے لوگوں کو قادیانی بنائے انہوں نے, جرمنی کے ویزے دلائے بہت سے لوگوں کا مذہب تبدیل کروا کے. نہیں یقین آتا آپ جا کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے لوگ ہیں جرمنی جانے کے ویزوں کی لالچ میں مذہب انہوں نے چھوڑ دیا. کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ بھئی وہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں اور پھر مرزا غلام احمد ملعون پہ ایمان لے کر آئے ہوں. تو مرزا غلام احمد جو ملعون تھا اس کا گیٹ اپ پیغمبروں والا ہے ہی نہیں. تو ایسے تو کوئی بھی اٹھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیٹ اپ ہے, آپ کے اخلاق کیسے اخلاق آتے ہیں جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. تو ایسا, اور پھر اب تو اور زیادہ نبی کے نبوت کے اللہ نے معجزے دلائل قائم کر دی ہیں. کیسی سندوں کے ساتھ آپ کی حدیثوں کی حفاظت کی گئی ہے. آپ نے جو اسلامی قانون پیش کیا کیسی حفاظت کی گئی. تو بھائی اس طرح کی کوئی شخصیت ہو, وہ اگر اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو لوگ اس کو اللہ ہی کی بات سمجھیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسی کنفیوژن میں لوگوں میں پیدا نہیں ہونے دوں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت میرے اوپر پورا کلام تو دور کی بات, ایک بات بھی گڑھیں گے نا, تو میرے ذمے ہے میں اعلان کروں کہ بھائی یہ میرا کلام نہیں ہے, میں پنپنے نہیں دوں گا میں. کیونکہ پھر مجھے قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ اللہ معاذ اللہ یہ جھوٹے نبی تھے تو ان کو تو ترقیاں کیوں دے رہا تھا, ان کو کیوں ترقیاں دے رہا تھا, تو نے ہمیں کیوں نہیں آگاہ کیا کہ یہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں. کیونکہ ان کا گیٹ اپ, ان کی باتیں, پھر تعلیمات کتنی خاندانی ہیں, پیغمبروں والی تعلیمات ہیں. ایک حدیث تھی نا, اس کا مفہوم بڑا عجیب سا تھا, وہ حدیث بھی موضوع من گھڑت. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث کے الفاظ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کے جو کلام ہے نا پیغمبر کا, آپ ان حدیثوں میں غور کرو, وہ کلام بڑا شاندار ہے, وہ کلام بڑا شاندار ہے. اس میں کوئی گھٹیا بات نہیں ہے, کوئی
کم درجے کی باتیں نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, جوامع الکلم کا مطلب کیا؟ مختصر بات اور مضمون اس میں بہت بڑا مضمون. تو جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بات کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ طول دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی سچ نہیں بول رہا ہوتا نا, تو اتنی سی بات گھسیٹے گا. ایکچولی وسیم نے میرے پیسے لیے ہیں, تجھے کیا پتا؟ بھائی تو کیا باتیں کر رہا ہے یار, تو ٹو دا پوائنٹ بات کر. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا, جو صحیح ہوتا ہے وہ مختصر بات کرتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنی لمبی گردان چلا رہا ہوتا ہے. اسی سے لگ جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ دعویٰ اگر کوئی, جیسے میرے پاس تو آتے رہتے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑے, یہ مجھ پہ ظلم کر رہی ہے, وہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کیا کر رہی ہے بھائی تیرے ساتھ یہ ظلم؟ تو کہہ رہے ہیں یوں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ظلم کر رہی ہے. بھائی تو بتا نا یار. بس میں بتا نہیں سکتا, تو بتا نہیں سکتا پھر آئے کیوں میرے پاس؟ تو بس بہت کچھ میرے ساتھ, میاں یہ کہہ رہا ہو تو پھر بیوی سے پوچھو آپ کے پاس کیا ظلم ہو رہا ہے؟ بھائی بس یہ بہت مشکل ہے گزارا ان کے ساتھ, بہت ظلم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پھوٹو نا منہ سے. خرچہ دے رہا ہے, خرچے سے کیا ہوتا ہے مفتی صاحب؟ دنیا میں سب کچھ خرچہ ہی تو نہیں ہوتا. اچھا چلو خرچہ ہو گیا پورا. ٹائم دیتا ہے آپ کو, ہاں ٹائم, تھوڑی ٹائم ہی سب کچھ, تو پھر کیا ہے؟ دیکھیں یوں میں اتنی ڈپریشن میں ہوں, میں اتنی یوں ہوں. مرد بھی بعض دفعہ یہ الٹے جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں عورت کے اوپر, میں اتنا ڈپریشن میں. تو بھائی تو پھر یہ تیری ٹینشن ہے, یہ اس کی ٹینشن. جب سب کچھ صحیح ہو رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہا ہے, تو یہ کس کا فالٹ ہے؟ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, میرا موبائل خراب ہو گیا, آواز ہی نہیں آ رہی تھی اس میں, ہر جگہ سے چیک کرایا میں نے, کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو ہمارے دوست سے بے تکلف انہوں نے کہا صاحب کان کا فالٹ معلوم ہو رہا ہے, اس کے علاوہ سارے فالٹ کیا ہو گئے ہیں؟ بھائی اگر بالکل ہی ہر چیز موبائل کی صحیح ہے پھر بھی سنائی نہیں دے رہا, تو یہ موبائل کا فالٹ نہیں ہے, یہ کس کا فالٹ ہے؟ یہ آپ کے. وہ بے تکلف تھے تو, لیکن وہ پھر اللہ کا شکر ہے کان کا, کیونکہ میں نے کہا اگر کان کا فالٹ ہوتا نا تو پھر باقی چیزیں بھی سنائی نہیں دے رہی ہوتی نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایسی چاشنی ہے, اتنا مزہ ہے اور ایسی تعلیمات ہیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی, اس کی جو شخصیت تھی نا, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, قادیانیوں سے آپ مرزا غلام احمد کی نبوت پہ تو بات ہی نہیں کرو, آپ کو پہلے اس کی شخصیت پہ مناظرہ ہوگا. ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا, آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ شریف آدمی تھا. اس پہ کبھی بھی قادیانی بحث کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے, سمجھ رہے ہو؟ تو جب گیٹ اپ ہی پیغمبروں کے گیٹ اپ میں سب سے پہلے ایک چیز ہے, پیغمبر کا کوئی استاذ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں یہ تہمت ہو سکتی ہے, لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں بھائی یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں نا, ان کو کسی نے جتنے بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے, اسکالر پیدا ہوئے, ٹیچر تھے نا ان کے پہلے سے کوئی, یا اچانک مریخ سے اٹھ کے آ گئے وہ؟ کیا ہو گیا بھائی جان, کیا ہو گیا بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا, جتنے بڑے بڑے اسکالر سائنسدان پیدا ہوئے, کوئی نہ کوئی ٹیچر تھا. ہاں یہ ضرور ہے کچھ ٹیچر نے پڑھایا, کچھ ٹیچر سے آگے نکل گئے وہ اور مزید ترقی کی, لیکن ہر ایک اسکالر کا پہلے سے کوئی ٹیچر ہوتا ہے جس سے اس نے سیکھا ہوتا ہے. پیغمبروں کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. اس پر امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر نے الف لکھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا ہوتا. کیوں؟ اس میں بہت بڑا الزام لگ سکتا ہے بھائی یہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے. ایک تو اس میں عیب یہ ہے کہ پیغمبر کو پھر اپنے ٹیچر کا احترام کرنا پڑے گا. پیغمبر کسی کا احترام باپ ہونے کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں, یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرا بھائی, اس اعتبار سے تو ہے. ٹیچر ہونے کے لحاظ سے پیغمبر سب کے ٹیچر ہوتے ہیں, وہ کبھی کسی کو عزت نہیں دے, جو ٹیچروں والی عزت ہے وہ نہیں دیتے, کیونکہ ان کا ٹیچر براہ راست کون ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہے ان کا. تو آپ مرزا کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ان کے تو ٹیچر بھی تھے, یونیورسٹی میں ملیں گی, کالج میں ملیں گے, وہ ساری حرکتیں بھی ملیں گے جو یونیورسٹی اور کالجز میں ہوتی ہیں, تو وہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو قادیانی ان چیزوں پہ بحث ہی نہیں کرتے.